السلام علیکم دوستو، میں ساجد شام آپ احباب کے سامنے ایک اور شعری نشست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس شعری نشست کا مقصد مہراب پور سندھ سے تشریف لانے والے نہایت محبتوں بھری شخصیت جناب فہیم مغل صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ شعری نشست ہونے جا رہی ہے۔ مہراب پور سندھ سے تشریف لانے والے ہمارے بہت پیارے بھائی فہیم مغل دراصل ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے ہریانوی ریئل ٹی وی۔ ہریانوی ریئل ٹی وی بنیادی طور پر ہریانوی زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ خاص طور پر مہراب پور سندھ سے ادبی ورثہ دھنوٹ کے جو شعراء ہیں ان کا انٹرویو لینے کے لیے یہ سندھ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ احباب کے سامنے ایک شعری نشست ہوگی جس کی صدارت 4 زبانوں کے انتہائی خوبصورت شاعر دھنوٹ سے تعلق رکھنے والے جناب قمر واجد علی فرمائیں گے۔ مہمان خاص چیئرمین ادبی ورثہ دھنوٹ جناب سرفراز طاہر ہوں گے، اور اس محفل کے دلہا مہمان اعزاز مہراب پور سندھ سے تعلق رکھنے والے جناب فہیم مغل ہوں گے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساجد شام کی آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، اور اگر ساجد شام اس تصویر میں نہیں ہے، ویڈیو میں نہیں ہے، تو نقابت کون کرے گا؟ تو احباب، نقابت کے فرائض بھی میں ادا کروں گا آپ کے سامنے، اور سب سے پہلے میں اس شعر نشست کو آگے چلانے سے پہلے آپ احباب کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤں گا ہریانوی زبان کے انتہائی خوبصورت نعت گو شاعر جنہوں نے اب باقاعدہ ہریانوی اور اردو میں رچنا اور غزل کہنا بھی شروع کر دی ہے۔ برادر کبیر جناب شاہد مختار جامی صاحب بھی آپ کی ویڈیو فریم میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تو اس شعر نشست کا باقاعدہ آغاز میں اپنے چند اشعار سے کروں گا۔ سب سے پہلے ہریانوی کے چند شعر آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے دے دے اجازت۔ من بھیتر تے ماریا سے، من بھیتر تے ماریا سے، پھر یو ہاتھ پساریا سے۔ من بھیتر تے ماریا سے، پھر یو ہاتھ پساریا سے، واہ آیا تو چاند نے بھی، بھئی واہ آیا تو چاند نے بھی اپنا آپ نکھاریا سے۔ واہ آیا تو چاند نے بھی اپنا آپ نکھاریا سے۔ اور شعر دیکھو جناب صدر کہ اپنے سپنے بیچ آیا، اپنے سپنے بیچ آیا، تیرا کام تو سارے سے۔ اپنے سپنے بیچ آیا، تیرا کام تو سارے سے، اور چاند اترے جیوں پانی میں، چاند اترے جیوں پانی میں، نیوں تے روح میں تاریا سے۔ چاند اترے جیوں پانی میں، تے نیوں روح میں تاریا سے، اور اپا مار کے آج منے، اپا مار کے آج منے، تیرا کال سماریا سے۔ اپا مار کے آج منے، تیرا کال سماریا سے۔ اور اب چند اشعار اردو کے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ متفرق اشعار ہیں کہ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا کیا ہوگا،
مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا کیا ہوگا، پھر اس نے کاندھے کو تھپکا کہا بھلا ہوگا۔ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا کیا ہوگا، پھر اس نے کاندھے کو تھپکا کہا بھلا ہوگا۔ ہوتے ہیں دیکھو مست نشہ کے بغیر بھی، ہوتے ہیں دیکھو مست نشہ کے بغیر بھی، کچھ پیڑ جھومتے ہیں ہوا کے بغیر بھی، کچھ پیڑ جھومتے ہیں ہوا کے بغیر بھی، اور کچھ التماس وصل پہ بھی غور کیجئے، کچھ التماس وصل پہ بھی غور کچھ اس التماس وصل پہ بھی غور کیجئے، جی لیں گے ورنہ تیری دعا کے بغیر بھی، جی لیں گے ورنہ تیری دعا کے بغیر بھی، ہم شہر آرزو سے نکالے گئے تھے جب، ہم شہر آرزو سے نکالے گئے تھے جب، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے صدا کے بغیر بھی، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے صدا کے بغیر بھی۔ اور شعر دیکھو کہ ہم نے درود پہلے پڑھا بعد میں اذاں، ہم نے درود پہلے پڑھا بعد میں اذاں، یوں خوش کیا خدا کو ثنا کے بغیر بھی، یوں خوش کیا خدا کو ثنا کے بغیر بھی، ہم شہر آرزو سے نکالے گئے تھے جب، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے صدا کے بغیر بھی۔ دو اشعار اور اس کے بعد اجازت انشاءاللہ۔ انہیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی اذیت ہے، انہیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی اذیت ہے، وہ جن کے واسطے یہ زندگی اذیت ہے، کسی کسی کو اندھیرے میں خوف آتا ہے، کسی کسی کو اندھیرے میں خوف آتا ہے، کسی کسی کے لیے روشنی اذیت ہے، کسی کسی کو اندھیرے میں خوف آتا ہے، کسی کسی کے لیے روشنی اذیت ہے، اسی کے ہونے سے رب سے بھی بات ہوتی ہے، اسی کے ہونے سے رب سے بھی بات ہوتی ہے، ہمارے بختوں میں ایسی بھلی اذیت ہے، ہمارے بختوں میں ایسی بھلی اذیت ہے، اور اے آدھی رات کے چمکے ہوئے مہتاب سمجھ، اے آدھی رات کے چمکے ہوئے مہتاب سمجھ، ہم ادھ سوئے ہوں کو چاندنی اذیت ہے، ہم ادھ سوئے ہوں کو چاندنی اذیت ہے۔ اور اب شمع محفل ادبی ورثہ دھنوٹ کے وائس چیئرمین، اردو اور ہریانوی کے انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب شاہد مختار جامی کے سامنے لائی جاتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے کلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ درود پاک پڑھو، نعت کی چند اشعار۔ نبی کی دیڑی پہ اپنی پلکاں بچھائے رکھوں، نبی کی دیڑی پہ اپنی پلکاں بچھائے رکھوں، میں سیامی روزے کے اپنے سرنے ٹکائے رکھوں، ٹکائے رکھوں میں اپنا ماتھا نبی کے در پہ، ٹکائے رکھوں
रखूं मैं अपना माथा नबी के दर पे, नबी के दर से लो मैं अपनी लगाए रखूं। सलाम करके मैं भेजूं पे दुरूद तोहफे, सलाम करके मैं भेजूं उन पे दुरूद तोहफे, सलाम करके मैं उन पे भेजूं दुरूद तोहफे, सलाम करके मैं भेजूं उन पे दुरूद तोहफे। मैं गूठे चुम्मूं और अपनी आँखां ते लाए रखूं, नबी की देली पे अपनी पलकां बिछाए रखूं। मैं श्यामी रोज़े के अपने सिर ने टिकाए रखूं, मैं श्यामी रोज़े के अपने सिर ने टिकाए रखूं। जज़ाक। कुछ तय तो लफ्ज़ में अकड़ क्या की खाकी बंदे किस दुनिया में खुरा, कर क्या की खाकी बंदे अकड़ क्या की खाकी बंदे किस दुनिया में खुरा, अपनी मैंने मारिसा के हो जाए बुरा बुरा। वाह अकड़ क्या की खाकी बंदे किस दुनिया में खुरा, अपनी मैंने मारिसा के हो जाए बुरा बुरा। मतलब हो तो रिश्तेदारी, मतलब हो तो यारी, मतलब हो तो रिश्तेदारी, मतलब हो तो यारी, मतलब हो तो नूर मोहम्मद ना हो तो नूरा। क्या बात। अकड़ क्या की खाकी बंदे किस दुनिया में खुरा, और सच्चा प्यार इसा कर प्यारा नब्ज़ के गले चला, सच्चा प्यार इसा कर प्यारा नब्ज़ के गले चले, उसके बिन फिर तन्ने लग गए अपना आप अधूरा। अकड़ क्या की खाकी बंदे किस दुनिया में खुरा, क्या बात। अपनी मैंने मारिसा के हो जाए बुरा बुरा। बहुत अच्छा। दो शेर होते लोग किरची करके इब ना जोड़, किरची करके किरची करके इब ना जोड़, मरने मेरे हाल पे छोड़। तेरे दौरे रह गया था मेरा अप्पा वापस मोड़, क्या बात है बेजा। किरची करके इब ना जोड़, मरने मेरे हाल पे छोड़। तेरे दौरे रह गया था मेरा अप्पा वापस मोड़, और तेरे याद से टूटा मैं तन्ने तोड़या तैं जोड़। तेरे याद से टूटा मैं तन्ने तोड़या तैं जोड़, किरची करके इब न जोड़, क्या बात है। मरने मेरे हाल पे छोड़। बहुत खूब और नेम कसम का भांडा ठा, नेम कसम का भांडा ठा, कान पे मार के इसने तोड़। अपने दौरे राह खिसा, अपने दौरे राह खिसा, यार कितेगा तै न छोड़। मरने मेरे हाल पे छोड़। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद जामी साहब, और अब शमे महफिल उस शायर के सामने लाई जाएगी जिन्होंने धनौट में अदबी फ़िज़ा पैदा करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। अदबी विरसा धनौट की
باقاعدہ بنیاد رکھنے میں آپ کا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ان کا ساتھ رہا. یہ ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی. اردو میں شاعری کرتے ہیں، اردو میں اپنے فن کو آزماتے ہیں، ہریانوی میں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس لگن سے اردو میں کرتے ہیں اور پھر ان کا کلام ان کی لگن کو ثابت کرتا ہے. حرف آخر احباب شاعر کا کلام ہی ہوتا ہے، اور یہ چیز ثابت کرنے کے لیے اب میں دعوت سخن پیش کروں گا. چیئرمین ادبی ورثہ دھنوٹ جناب رانا سرفراز طاہر صاحب. بہت شکریہ ساجد شام جناب عطا کریں. صاحب صدر کی اجازت سے نعت کے چند اشعار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب غلاموں کو تاجدار کریں مجھ نکمے کو بھی شمار کریں. جب غلاموں کو تاجدار کریں مجھ نکمے کو بھی شمار کریں. چل رہی ہے میرے خلاف ہوا، چل رہی ہے میرے خلاف ہوا، ان ہواؤں کو سازگار کریں. اور ان کی ناموس کے محافظ ہم، ان کی ناموس کے محافظ ہم، جب ضرورت ہو جان نثار کریں. اور ہند آئیں تو یہ گزارش ہے میری آنکھوں کو رہ گزار کریں. اور سارے موسم خزاں خزاں ہیں حضور، سارے موسم خزاں خزاں ہیں حضور، آپ آئیں انہیں بہار کریں. اور یہ وظیفہ ہے مشکلوں کا حل، سبحان اللہ. یہ وظیفہ ہے مشکلوں کا حل، ورد صلی اللہ ہزار کریں. سبحان اللہ. جب غلاموں کو تاجدار کریں سبحان اللہ. مجھ نکمے کو بھی شمار شمار کریں. بہت خوبصورت. بہت شکریہ جزاک اللہ. اور چند متفرق اشعار. خود پہ گزری تو پھر یقین ہوا، خود پہ گزری تو پھر یقین ہوا، وقت بھی کروٹیں بدلتا ہے. اور ایک شعر اور کہ تم بھی ہوتے کوئی ولی طاہر، بھائی کیا اچھا شعر ہے. تم بھی ہوتے کوئی ولی طاہر، سجدہ کرتے اگر جوانی میں. اور ان پرندوں سے ہی رونق ہے چمن میں طاہر، گیت گائیں نہ اگر یہ تو لگے گا صحرا. صحرا. کیا کہنے. ایک غزل کے چند اشعار. میری گاڑی کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے، بھائی واہ. میری گاڑی کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے، آخری بار میں پوچھوں گا بتا جاتا ہے. اس کا بھی خوف بجا ہے وہ گلے کیسے ملے، اس کا بھی خوف بجا ہے وہ گلے کیسے ملے، ایسے عالم میں بلا کس سے ملا جاتا ہے. اور کون رہتا ہے صدا ساتھ سفر میں پیارے، کون رہتا ہے صدا ساتھ سفر میں پیارے، وقت پڑنے پہ ہر ایک ہاتھ چھڑا جاتا ہے. اور چھین لیتا ہوں اسے یاد کے ناخن سے مگر، چھین لیتا ہوں اسے یاد کے ناخن سے مگر، وقت کے ساتھ میرا زخم بھرا جاتا ہے. اور یاد رکھنا کہ گرائیں گے بلندی سے کبھی، جیسے لوگوں کے تو دامن سے جڑا جاتا ہے. عشق وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ڈھونا مشکل، عشق وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ڈھونا مشکل، سر پہ رکھا ہو تو مشکل سے چلا جاتا ہے. زندگی کرتے ہوئے لوگ ملیں گے ہم سے، زندگی کرتے ہوئے لوگ ملیں گے ہم سے، تنگ گلیوں میں مگر کون خدا جاتا ہے. اور جانے کس شاخ پہ بیٹھے گا یہ جا کر طاہر، جانے کس شاخ پہ بیٹھے گا یہ جا کر طاہر، بس تخیل کا پرندہ تو اڑا جاتا ہے. میری گاڑی کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے، آخری بار پوچھوں گا بتا جاتا ہے. اور آخری شعر فہیم بھائی کی نظر. ایک صراط خلوص ہے طاہر، ایک صراط خلوص ہے طاہر، جو سڑک میرے گاؤں جاتی ہے. بہت شکریہ. جو سڑک میرے گاؤں جاتی ہے. جناب سرفراز طاہر صاحب نہایت خوبصورت کلام اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. احباب آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی یہ نشست فہیم مغل بھائی کی دھنوٹ آمد کی خوشی میں
ارینج کی گئی ہے، جن کا تعلق مہراب پور سندھ سے ہے، اور یہ خاص طور پر ہریانوی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے ہے۔ میں ایک یوٹیوب چینل ہریانوی ریئل ٹی وی کے نام سے چلا رہے ہیں، اور یہ ہی ماں بولی اور اپنی زبان سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک شخص سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلہ طے کرنے کے بعد صرف اور صرف ماں بولی کی خدمت کے لیے دھنوٹ میں، چونکہ ہریانوی زبان کے شعراء ماشاء اللہ موجود ہیں، ان کے لیے ان سے ملنے، ان سے گپ شپ کرنے اور ماں بولی کی خدمت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا بے پناہ شکریہ۔ اور آج کی یہ شعر نشست ہریانوی اردو زبان کے نہایت خوبصورت اور پختہ شاعر جناب قمر واجد علی کی صدارت میں ہو رہی ہے، اور اب یہ شمع محفل جو مجھ سمیت شاہد جامی اور سرفراز طاہر سے ہوتے ہوئے، اور اب آج اس شعر نشست کے صاحب صدر اور ہمارے آخری شاعر جناب قمر واجد علی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام عطا کریں۔ جناب قمر واجد علی۔ ہریانوی کے چند اشعار بھائی۔ دن سے اوڑے سوڑے بھائی، دن سے اولے سولے بھائی، دن سے اوڑے سوڑے بھائی، کون آئے تھا بولے بھائی، لے میں بننا پیچھے کر لوں، بھائی واہ، لے میں بننا پیچھے کر لوں، کیوں پاوے پھر اوڑے بھائی، بہت آگے، بس کر سیدھی راہ پہ آجا، سرفراز ہے، بس کر سیدھی راہ پہ آجا، اب تو آگے دوڑے بھائی، کیا کہنے جی، آس کی ماٹی گارا کر کے کتنے سپنے گولے بھائی، واہ واہ، اچھا، ارے ہجر کے رستے پہ نکلے سام، درد کے برکے جوڑے بھائی، درد کے برکے جوڑے بھائی، کیا بات، پیت کے کھیت میں کانڈے سے بس، نہ بننے نہ ڈولے بھائی، واہ واہ، بھائی، یہ کہنے جی، اور واجد وفا کتے نہیں پائی، کتنے لوگ فروڑے بھائی، کیا بات ہے، اور ریانی کے دو چار اشعار کے دکھڑے منہ ماں کے جائے لاگے سے، واہ واہ، ٹکڑے من ہے ماں کے جائے لا کیسے ہیں، باقی سارے لوگ پرائے لاگے سے، واہ واہ واہ، ہجر کی ایڑی ڈلکا ماریا سے کوئے، ریتی آنکھاں اوٹ تسائے لاگے سے، واہ واہ، وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ کہانی چھیڑوں گا، وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ کہانی چھیڑوں گا، یہ قصے تو سنے سنائے لاگے سے، سپنا میں کدے ملن نہ آ جا کر، سپنا میں کدے ملن نہ آ جا کر، یوں کے آن میں یار کرائے لاگے سے، بھائی واہ، کیا کہنے جی، اور بھیتر بڑھ رہی ٹھاڈی آگ جدائی کی، بھیتر بڑھ رہی ٹھاڈی آگ جدائی کی، گات میں ہجر کے سکے مائے لاگے سے، اور نیوے واجد، یہ اپنا فہیم مغل بھائی کا نام شعر، کہ نیوے واجد ہوا رسیلی نہیں ہو رہی، نیوے واجد ہوا رسیلی نہیں ہو رہی، دل میں بسنی شہر میں آئے لاگے سے، کیا بات ہے، اور دکھڑے مننے ماں کے جائے لاگے سے، بہت اچھے بھائی، بہت باقی سارے لوگ پرائے لاگے سے، کیا بات ہے، اور اردو کے دو تین اشعار کے، جو تم نے چھوڑا محبت کا دین قسطوں میں، جو تم نے چھوڑا محبت کا دین قسطوں میں، وفا سے اٹھ گیا دل کا یقین قسطوں میں، واہ 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 واہ، اور لگے ہیں شہر کی گلیوں میں اشتہار کے اب، لگے ہیں شہر کی گلیوں میں اشتہار کے اب، وفا خلوص ملے بہترین قسطوں قصوں میں، میں، واہ واہ، کیا بات، اور کلی گلاب خزاں رت کی تلخیاں آخر، بھائی کیا اچھا شعر ہے یار، کلی گلاب خزاں رت کی تلخیاں آخر، یہ زندگی کا ڈرامہ ہے تین قسطوں میں، یار کیا یہ زندگی کا ڈرامہ ہے تین قسطوں میں، واہ واہ واہ، جو تم نے چھوڑا محبت کا دین قسطوں میں، وفا سے اٹھ گیا دل کا یقین کلی گلاب، کلی گلاب خزاں رت کی تلخیاں آخر، واہ واہ، کلی گلاب خزاں رت کی تلخیاں آخر، یہ زندگی کا ڈرامہ ہے تین قسطوں میں، کیا بات ہے، کیا کہنے،
बहुत जबरदस्त। یہ زندگی کا ڈرامہ ہے 3 قسطوں میں، انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ہمارے خوبصورت شاعر جناب قمر واجد علی اپنا کلام سنا رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا ہماری اس بزم کی، ہماری اس نشست کے مہمان اعزاز جناب فہیم مغل سے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جناب فہیم مغل۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت زبردست اور بہت اعلیٰ محفل اور اعلیٰ پائے کے جو ہیں وہ شاعر دا نوٹ کے اندر موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ادبی تنظیم بھی بنا رکھی ہے جس میں ہریانوی، اردو، پنجابی، سرائکی میں شاعری نے فروغ دے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے بات کریں، ادبی سرگرمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور معاشرے کی اس سے اصلاح بھی ہوا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنی بات جو ہے، اپنی دل کے جو الفاظ ہیں، اپنے جو اس کے خیالات ہیں، ان لفظوں میں پرو کر اپنے سامعین تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرنے لگ رہے ہیں۔ اور ہماری بھی یہی کوشش ہے، جو ادب سے اتنا تعلق تو نہیں ہے پر ادب میں پروموٹ کرنے لگ رہے ہیں۔ 2.5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے چینل پہ اوپر ہریانوی ریل ٹی وی کے اوپر کرنے لگ رہے ہیں انہیں پروموٹ، اور اسی وجہ سے کرنے لگ رہے ہیں کہ یہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے اس سے اپنی بولی تے ماں بولی تے پروموٹ کرنا ہے، اور جس نے جو کام آوا ہے وہ اس نے کرنا چاہیے۔ شاعر حضرات وہ اپنی شاعری کرنے لگ رہے ہیں، نثر نگار ہیں وہ اپنی نثر نگاری کرنے لگ رہے ہیں، سنگر ہیں وہ اپنی سنگنگ کے تھرو جو ہے نا اپنی بولی نے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جو جس فیلڈ میں ہے اس نے پروموٹ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ پورے آئے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت ملی، بڑا پیار ملا، بڑا خلوص رہا ملا، اور آن کا مقصد بھی ہو یہ تھا کہ بھائیاں گیل ملاقات کرا اور ان کے خیالات جانا، ان سے بات چیت کرا، اور ان خیالات نے اس کیمرے کے ذریعے اور ہریانوی ریل ٹی وی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاوا۔ اور امید کر رہا یہ جو ہماری کوشش ہے اس بزم کو پہنچان کی، اور جو انٹرویوز وغیرہ ہم نے ادھر کرے ہیں آپ لگ پہنچاواں گے، اس میں ہم کامیابی کے ہو جائیں۔ اور یہ کامیابی کب ملے گی؟ جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے، اس ویڈیو نے لائک بھی کرو گے، کامنٹ بھی کرو گے، اور شیئر بھی کرو گے، سبسکرائب بھی کرو گے چینل میں، اور آگے سے آگے بڑھاؤ گے۔ اور بس یہ ہے، اور بھائیوں سے بڑی محبت ملی، انشاءاللہ صدیوں یاد رہے گی۔ آنا تو ایک بہانہ ہے، انٹرویو سے ایک بہانہ، اصل تو ہے ملنا ملانا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا ہے۔ اور رشتہ کیا ہمارا؟ زبان کا رشتہ۔ ساجد بھائی ہیں، شاعر مختار جامی بھائی ہیں، قمر واجد علی بھائی ہیں، سرفراز طاہر بھائی ہیں، محمد فہیم مغل بھائی ہیں۔ تو ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بولی کا، اور اس بولی تے ہی ہم نے بڑھاوا دینا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا سب کا مقصد ہے، پورے کٹھے ہونے کا بھی مقصد یہ ہے، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کریں گے۔ آمین۔ بس یہی۔ جی احباب، یہ تھی آج کی نشست ادبی ورثت نوٹ کے زیر اہتمام فہیم بھائی کی اعزاز میں، اور 21 فروری کو پوری دنیا میں ماں بولی کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ادبی ورثت نوٹ بھی اور ریل ہریانوی ٹی وی چینل بھی 21 فروری کو ماں بولی کا عالمی دن جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب بھی اپنے حوالے سے 21 فروری کو اپنی ماں بولی کو پروموٹ کیجیے۔ شکریہ۔